نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان ذی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ایک بار پڑھیں تو 10 بار رحمت ہے، 10 بار پڑھیں تو 100 بار رحمت ہے، اور 100 بار پڑھیں تو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے براعت کی خوشخبری ہمیں مل رہی ہے، شہیدوں کے ساتھ ٹھکانے کی خوشخبری ہمیں مل رہی ہے۔ تو ہم اسی امید پر اور اسی نیت کے ساتھ اس خیر کو، اس بھلائی کے وعدے کو پانے کے لیے بھی درود پاک کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں سوال کی طرف، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی، پہلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب سے مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، مجھے وہاں 30 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو وہ میری گریجویٹی ہے، وہ 15 لاکھ روپے بن رہی ہے، اور مزید جو وہاں سے مدد کی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ اکاؤنٹ میں سے کر رہے ہیں، ان کے پاس اور کوئی وہ نہیں ہے اکاؤنٹ کوئی جس سے وہ مدد کریں۔ تو اب میں خود بھی صاحب نصاب ہوں، میں خود زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ وہ پیسے میں لے سکتا ہوں یا کوئی اور صورت ہے اس کی؟ تو برائے کرم ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسے کہ سائل محترم خود ہی اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب حیثیت اور غنی مالدار، جس پہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ، قربانی وغیرہ کے احکامات لاگو کیے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ اس حیثیت سے ان کا تعلق ہے۔ تو اب ان کو جو 15 لاکھ مزید زکوٰۃ کے اموال میں سے جو کمپنی کا اپنے زیر اکاؤنٹ کی رقم ہوگی، تو اس میں سے وہ ان کو دینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ یا فطرہ، یہ مستحق کے زکوٰۃ جو شخص ہوتا ہے، وہ جو مصارف ہیں انہی میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور سائل محترم ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، غنی ہیں، مالدار ہیں، خود اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جی، تو اگرچہ کسی زاویے سے یہ حاجت مند ہیں، صحیح ہے، لیکن یہ مستحق زکوٰۃ نہ ہونے کی وجہ سے 15 لاکھ روپے جو زیڈ اکاؤنٹ سے، زکوٰۃ اکاؤنٹ سے ان کو دی جا رہی جی کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ نہیں لے سکتے۔ اور جب نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دینے سے جن لوگوں کی زکوٰۃ کی وہ اماؤنٹ 15 لاکھ روپے بنے گی، وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اس لیے ان کو صاف طور پہ اس آفر کو منع کر دینا چاہیے کہ اس آفر کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ ویسے اگر آپ کو کمپنی اگر مدد کرنا چاہتی ہے تو جائز ذرائع سے، جائز اموال سے مدد اپنے امپلائیز کی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی، اگر کوئی صاحب حیثیت ہو، یعنی وہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو بلکہ دینے والا ہو، لیکن شب و روز گزرتے ہیں تو حالات مختلف ہو جاتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتا رہتا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے مقروض ہو گیا ہے، اس کا اپنا گھر ہے جس کی مالیت شاید لاکھوں میں یا کروڑوں میں ہو، اس کے بعد گاڑی بھی ہے، اور اس کی ایک ایسی جاب بھی ہے کہ جس سے اچھی خاصی، جیسے مثال کے طور پر لے لیں 50,000 سے اوپر تنخواہ ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے اس کی تنخواہ بھی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو اب اس صورت میں بھی حکم یہی ہوگا؟ دیکھیں مقروض ہونے کی نوعیت کو دیکھا جائے گا نا، ٹھیک ہے، کہ یہ مقروض کتنے ہوئے ہیں، کتنا مال کا ان کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور ان کے پاس پیچھے اپنا مال
बकाया कितना है, ठीक है जो हाजत असलिया से जाहिर है, उस माल के जरिए अगर ये कर्ज की अदायगी करें, बिल फर्ज एक आइडिया लगा लें, कैलकुलेट करें, ठीक है अगर ये कर्ज की अदायगी कर सकते हैं और कर्ज की अदायगी के बाद भी इतना माल बचता है जिसको शरीयत मुतहरा ने जिस हैसियत वाले शख्स को गनी शुमार किया है, तो फिर भी ये ज़कात नहीं ले सकते। साइल मोहतरम से एक गुजारिश ये है कि अपना पर्टिकुलर जो मसला है ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत तशरीफ़ ले आएँ, ठीक है, या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो फ़ोन नंबर्स हैं और दारुल इफ्ता के फ़ोन की टाइमिंग्स में आप रब्ता करें, और जो आपकी कंडीशन है, माली हैसियत क्या है, अगर आपने एक इशारा किया कि हो सकता है इन पर कर्जा हो, तो कर्ज की सूरत में कभी तो ज़कात आदमी ले सकता है, लेकिन कभी ज़कात वो ले नहीं सकता, यानी वो केस टू केस और परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा। तो इसलिए ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ही रुजू कर लें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहे। ठीक है जी, आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू कर लें। अगर कोई गुंजाइश की सूरत होगी तो इंशाल्लाह मजीद सवालात के बाद और आपकी मजीद जो है तफहीम के बाद बता दिया जाएगा। अगली कॉल दीजिए। हमारे एक बुजुर्ग ने मतलब ना बीवी को तलाक दे दिए, तो अभी उस बुजुर्ग का जो है ना उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस औरत को उसने तलाक दी है वो भी अपने बेटे के साथ रह रही है। अभी दोनों का जो है वो मसला ये है कि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो क्या ये जायज है कि वो एक ही जगह पर रह लें? उनका दोनों का जो है ना कोई दूसरा सद्देबाब नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस सिलसिले में ये मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या उनको शरई तौर पे एक घर में रहने की इजाज़त है या आपस में वो बातचीत कर सकते हैं? तो बराए मेहरबानी इस्लामी नुक्ता नज़र के हिसाब से ये जो है ना मेरा रहनुमाई फरमाए। ठीक है जी, बताते हैं मुफ्ती साहब, ये ऐसा लग रहा है सूरत हाल कुछ ज़्यादा होती जा रही है। ज़िंदगी के किस मोड़ पर आकर इन्होंने अपने रफ़ी के हयात का साथ छोड़ा है जी, कि जिसमें ये भी बुजुर्ग यानी उम्र रसीदा हैं और मुमकिन है इनकी अहलिया भी उम्र के एक बड़े हिस्से में पहुँच चुकी हों। तो इसलिए अब इनका जो मेन सवाल ये है कि तलाक तो हो चुकी है, तलाक होने की सूरत में मर्द और औरत में अब तीन तलाकों की सूरत में अब अलहदगी होती है। ठीक है, अब औरत कहाँ रहे तो आदमी कहाँ रहे, और इनके सवाल से जाहिर है कि इनकी औलाद भी जिन्होंने तलाक दी है बड़ी है, जवान है और मुमकिन है कि अब ये वालिदैन अपनी औलाद ही की ज़ेर कफ़ालत रह रहे होंगे। तो 3 तलाक़ें जब हो जाएं तो औरत इद्दत के अयाम वहीं पूरे करना उसके लिए ज़रूरी है जहाँ पर शोहर के साथ रहा करती थी, तो ये उसी घर में अपनी इद्दत के अयाम पूरे करेंगी। अब मामला है इद्दत के बाद औरत कहाँ जाए तो आदमी कहाँ जाए जी। तो इद्दत हो या बाद इद्दत, जब 3 तलाक़ें हो जाती हैं तो शोहर और औरत के अंदर अलहदगी रखना ये ज़रूरी है। ठीक है, नामहरम होगा अब एक दूसरे के लिए गैर महरम हो गए। अब इसके अंदर ये सूरत मुमकिन है कि अगर वालिदैन उम्र के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब ये अकेले रह नहीं सकते, इनको वहशत आती है जी, और अकेले जाए तो जाए कहाँ जी, और औलाद अब उनके कमरे अफोर्ड करने की सूरत नहीं है कोई, तो ये खुद नहीं कर सकते, अब औलाद ही इनकी कफालत कर रही होती है। तो अब इसमें ये एक सूरत ये मुमकिन है कि मर्द जैसे ऊपर नीचे अगर रिहाइश है, घर बड़ा है, तो मर्द यानी जो शोहर है वो ऊपर रहे और उनकी जो अहलिया उम्र रसीदा है वो नीचे रहें, और दोनों के अंदर फासला और पर्दे की मुकम्मल रियायत रखी जाए। ठीक, तो इस रियायत को मद्देनजर रखते हुए कुछ गुंजाइश निकल सकती है। ये बूढ़े माँ बाप में अगर तलाक का मामला हो जाए तो फुकाह किराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में इस तरह का एक जवाब इरशाद फरमाया है। अब बाकी बेहतर यह है कि इस मसले को भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत तशरीफ़ लाकर या फ़ोन पर मज़ीद वजाहत पेश करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मेरा नमाज से मुतालिक जो है वो सवाल था कि क़याम की हालत में अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया और सूरह फातिहा की जगह उसने कोई सी भी सूरत पढ़ ली और वो पढ़ने के बाद याद आया कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, तो अब क्या सूरह फातिहा पढ़ेगा या सजदा सहू करके नमाज मुकम्मल करेगा? और दूसरी सूरत ये है कि अगर रुकू में जाके याद आया कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, तो अब क्या वापस आके सूरह फातिहा पढ़ेगा या कि सजदा सहू करके तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी? ठीक है जी। इनके सवाल के 2 कंडीशन तो इन्होंने की हैं जी, मैं मज़ीद एक और भी अर्ज़ करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा जैसे ये फरमा रहे हैं कि नहीं पढ़ी जी, तो वो तीसरी सूरत में पहले बयान कर देता हूँ कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी और कोई सूरत पढ़ ली फ़र्ज़ नमाज की पहली दूसरी रकत के अंदर जी,
یا دیگر سنتیں ہیں یا وطر ہے، اس کے اندر کسی بھی رکعت میں انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورت پڑھ لی اور یہ نماز مکمل کرتے کرتے اتحیات تک پہنچ چکے ہیں، اب ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے کسی ایک رکعت میں جس میں قرات فرض تھی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب تھا اور میں نے وہ نہیں پڑھی ہے، جی تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور بھولے سے اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی کو اگلی رکعتوں میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ پچھلی رکعتوں میں میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، جی تو یہ فرض نماز کے علاوہ کسی بھی نماز میں جی یا اتحیات کے موقع پہ پتہ چلتا ہے تو اب انہیں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور سجدہ سہو کر کے یہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگر یہ معاملہ فرض نماز کا ہے، جی وہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے۔ جی اگر کسی نے پہلی دوسری رکعتیں پڑھ چکا ہے، اتحیات میں دوسری رکعت کے آ چکا ہے، اب اس کو اگر یاد آتا ہے جی کہ میں نے سورہ فاتحہ پہلی یا دوسری رکعت میں نہیں پڑھی تھی، ٹھیک تو اب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہوگا، ٹھیک اور سورت کا بھی لانا بھی واجب ہوگا، ٹھیک اور اس کے بعد پھر یہ اپنے رکوع سجود کر کے حسب معمول چوتھی رکعت کو بھی پڑھ لیں، اور سجدہ سہو آخر میں کرنا ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو مقام واجب تھا وہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت تھی، اس میں انہوں نے نہیں پڑھا، تو سجدہ سہو سے اب ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب جو ان کا سائل محترم کا جو سوال ہے کہ ایک آدمی سورت فاتحہ پڑھے بغیر جی وہ ڈائریکٹ کوئی بھی سورت شروع کر دیتا ہے، سورت شروع کرنے کے بعد اب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے، جی تو اب یہ قیام ہی کی پوزیشن میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورت انہوں نے پڑھی تھی چاہیں تو وہی دوبارہ پڑھ لیں، یا کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا دیگر سورتوں سے پہلے پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی الگ واجب ہے، یہ الگ ایک واجب ہے، تو چونکہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھی ہے تو ایک واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو سے ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ ان کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ رکوع میں چلا گیا، جی رکوع میں جانے کے بعد یاد آتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تو اب کیا کرے گا؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ واپسی قیام کی پوزیشن میں آ جائیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی سی بھی صورت یہ ملانا چاہیں ملائیں گے، اس کے بعد جو رکوع انہوں نے پہلے کیا تھا وہ رکوع مطلب ڈسمس ہو گیا، اس رکوع کو دوبارہ سے ادا کریں گے اور اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں، اور آخر میں سجدہ سہو ان کو کرنا ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو جواب دیا ہے ان کو کہ اگر قیام کی حالت میں ہی یاد آ جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی جی تو ان کو پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت ان کو جیسے حسب ملانی ہے، معمول تلاوت کرتے ہیں ویسے کریں، وہی آخر میں سجدہ سہو کریں۔ رکوع میں جانے کے بعد یاد آ گیا یا رکوع میں سے اٹھ گئے اب یاد آ گیا تو حکم یہ کہ قیام کی طرف واپس آئیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، حسب معمول نماز مکمل کریں گے، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ اگر سورہ فاتحہ کا چھٹنا نہ پڑھنا ان کو یاد آ گیا ہے سورت پڑھنے کے دوران یا رکوع میں جانے کے بعد ان کو یاد آ گیا اور یہ کہیں کہ چلیں اب میں آخر میں سجدہ سہو ہی کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کریں گے۔ ان کو حکم یہی ہے کہ واپسی سورہ فاتحہ کی طرف آئیں، قیام کی طرف عود کریں اور حسب معمول نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کریں، اس طرح ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کافی بریف جو ہے جواب ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب کچھ تحریری سوالات شامل کریں گے، ہمارے پاس جو ٹیکسٹ میسیجز آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر عورت عدت کے دوران نکاح کرے، ایک سوال ہے ادھورا سا، اس کو میں پورا کر کے بیان کر رہا ہوں۔ عدت میں اگر نکاح ہوا تو یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسی صورتحال پائی گئی تو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کا نکاح رہے گا یا جاتا جائے گا؟ دیکھیں عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، جی، اس کو نکاح کا پیغام دینا، اس سے نکاح کے حوالے سے بات چیت کرنا کہ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، یا اس سے اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں سے تو چلو الگ ہے، لیکن عورت سے باقاعدہ نکاح کے حوالے سے گفتگو کرنا کہ آپ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یا تمہارا نکاح فلاں سے ہم کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے امور کی ممانعت ہے۔ ٹھیک، تو یعنی یہ نکاح کی بات کرنا، نکاح کا پیغام عورت کو دوران عدت دینا جب یہ منع ہے تو نکاح کرنے کی شرعاً اصلاً اجازت نہیں ہے۔ اگر عدت کے دوران چاہے وہ وفات کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو،
اگر کسی نے نکاح کیا ہے کسی عورت سے عدت والی سے تو وہ نکاح فاسد ہے. اس کا کیا نکاح فاسد کا مطلب شرعن یہ نکاح درست نہیں ہوا. ان مرد و عورت پر لازم ہے کہ اس نکاح کو ختم کریں, متارکہ کریں. متارکے کا مطلب ایک دوسرے سے ترک تعلق کر دیں کہ ہم اس نکاح کو نہیں مانتے, تسلیم نہیں کرتے. اس طرح کے الفاظ کہہ کر اس نکاح کو ریجیکٹ کیا جائے. اور اس میں الفاظ طلاق بھی اگر بولنے میں آ گئے تو اس سے بھی ترک تعلق اور متارکہ ہو جائے گا, یہ لازم ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ آگے دیگر لوگوں جو اس نکاح میں شامل ہوئے ان کے نکاحوں یا ان کے والدین کے نکاح, تو دیکھیں اگر مرد اور عورت نے جانتے بوجھتے یہ نکاح کیا ہے, غلطی کی ہے کہ عدت میں نکاح شرعن جائز نہیں ہے, پھر بھی کر لیا, تو ان کے اس گناہ کا وبال لڑکی لڑکے کے والدین اور ان کے نکاحوں کی طرف نہیں جائے گا. تو بہرحال یہ کہ کب کسی کا اس طرح کے معاملے میں نکاح پہ اثر پڑتا ہے کب نہیں پڑتا, تو یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جو محراب ہوتی ہے, اگر امام صاحب اس میں کھڑے ہو کے سنتیں یا فرائض ادا کریں تو وہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, چاہے وہ محراب جو ہے وہ عین مسجد میں شامل ہو یا نہ ہو؟ محراب عمومی اعتبار سے فقہاء کرام اسی بات کے قائل ہیں کہ جو محراب مسجد کے اندر ہوتی ہے وہ عین مسجد ہی ہے. عمومی اعتبار سے اس کو مسجد ہی کا حصہ قرار دیا جاتا ہے, وہ کوئی خارج مسجد جگہ نہیں ہوتی. تو امام صاحب اپنی اگر سنتیں پڑھتے ہیں جیسے قبلیہ سنتیں ہیں یا فرض کے بعد والی سنتیں ہیں, وہ اگر محراب میں پڑھتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, جو حرج آئے گا وہ اس صورت میں ہے کہ امام صاحب مکمل طور پہ اکیلے محراب کے اندر ہیں اور جو ہال والا حصہ ہے اس میں صفیں نارمل جو بنتی ہیں وہاں مقتدی حضرات ہیں, تو امام کی اور مقتدیوں کی ظاہری طور پہ جو جگہ ہے نا وہ تھوڑی سی علیحدہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس زاویے سے نماز میں ایک کراہت پیدا ہو رہی ہوتی ہے, تو اس سے بچنے کا حکم ہے امام کو. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ اپنے پاؤں کا اکثر حصہ وہ ہال والے سائڈ پہ رکھے محراب سے, یعنی جو ممبر محراب ہے محراب سے پیچھے اتنا اپنے پاؤں کو کر لے کہ پاؤں کا اکثر حصہ ہال والے حصے کی طرف آ جائے. اب بھلے سجدہ امام صاحب کا محراب کے اندر ہو رہا ہو تو اب مذائقہ نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی امام مکمل طور پہ محراب کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مقتدی ہال میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. اس میں ایک ادنا درجے کی کراہت ہے, اور نماز جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ادا کر رہے ہیں تو ہمیں ادنا درجے کی بھی ناپسندیدہ امور سے, ناپسندیدہ بات سے نماز میں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ امام جو ہے وہ ہال والے حصے میں کم از کم کھڑا ہو جائے, اس کے قدم وہاں آ جائے. اب بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے بالخصوص کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی ہے یا بڑے شہر لاہور وغیرہ جو ہیں ہمارے, ہم پاکستان کے تناظر میں اگر بات کریں تو یہاں پہ بعض اوقات تو بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے, فلیٹس بنتے ہیں تو ان میں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے وہ مسجد بن جاتی ہے. اسی طریقے سے کوئی بہت بڑے شاپنگ مالز ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی مسجد کا ایریا دے دیا جاتا ہے, ہوتا وہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے. تو اب اس میں محراب میں اور صفوں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ امام صاحب فرضوں کے وقت جو ہے وہ پیچھے آ جائیں, ایک قدم بھی پیچھے رکھ لیں, کیونکہ ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں تو پیچھے والی صف ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس صورت میں بھی کراہت باقی رہے گی. کراہت اسی صورت میں ہے کہ جب امام کا پیچھے آنا ممکن ہے اور کسی قسم کی دشواری پیچھے مقتدیوں کو صف بنانے میں نہ ہو. اگر جو آپ نے سوال کی نوعیت بیان کی کہ پیچھے امام صاحب اگر کچھ بھی پیچھے آتے ہیں تو پچھلی صف وہ پیلروں سے ٹکرا جائے گی اور ڈسٹربینس پیدا ہوگی, تو پھر ایک گنجائش ہے کہ امام اندر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کا پچھلا جو سوال کا جواب انہوں نے ارشاد فرمایا بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے, تو ایک تحریری سوال شامل کرتے ہیں, پھر کالز کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ عدت کے دوران اگر جو ہے نکاح کیا تو وہ نکاح نہیں ہوا, تو یہ ارشاد فرمائے کہ طلاق بائن میں اور خلا میں بھی یہی حکم ہوگا. دیکھیں طلاق بائن ہو یا خلا ہو شرعی ضابطے کے مطابق, تو خلا بھی طلاق بائن جیسی ہی تاثیر رکھتا ہے, یعنی اس سے جو پڑھنے والی طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے. طلاق رجعی ہو طلاق بائن ہو, باہر صورت کوئی بھی عورت جب عدت گزار رہی ہے, چاہے وہ خلا کے اعتبار سے, چاہے وہ طلاق رجعی کے اعتبار سے یا طلاق بائن کے اعتبار سے, یا شوہر کے انتقال ہونے کی صورت میں وفات کی عدت میں ہو, تو عدت والی عورت کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ایسا نکاح شرعن نکاح فاسد ہے. اس فاسد نکاح
کو برقرار رکھتے ہوئے آگے میاں بیوی کے معاملات کو جاری رکھنا، یہ حرام در حرام کام کرنا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں شرعی ضابطوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے جی۔ محمد عامر اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال عرض ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنی صدی کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شرعی ہوئی تھی؟ پلیز ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سن پیدائش ہے وہ 470 ہجری آپ کی یہ سن 5ویں صدی بنتی ہے، 5ویں صدی تقریباً بن رہی ہے یہ، تو 470 ہجری یکم رمضان کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور 11 ربیع الثانی 11 ربیع الآخر کی 561 ہجری میں آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ تو آپ نے یوں جو عمر پائی ہے وہ تقریباً 91 برس پائی ہے ٹھیک۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں جی اگلی کال دیجیے۔ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ شادیوں میں آدمی کو ان کی سالی مہندی لگاتی ہے ان کے ہاتھ میں، تو شرعاً یہ کیسا ہے ہاتھ میں مہندی لگانا آدمی کا؟ جواب عنایت فرما دے۔ جی مفتی صاحب۔ اب اکثر جو نا وہ شرعی احکامات کے حوالے سے بڑی لوگوں کے اندر بہرا روی پائی جا رہی ہے۔ شرعی احکامات کو عمل میں لانا شادی بیاہ کے معاملات میں لگتا ہے ایسا ہے کہ لوگوں نے اپنے لیے بڑا مشکل سمجھا ہوا ہے کہ اگر شادی کریں گے تو شرعی احکامات کے مطابق تو بہت مشکل ہے۔ تو اب یہ جو رسمیں جو ہمارے یہاں پہ پائی جا رہی ہیں ان میں سے ایک رسم جس کا سوال میں ذکر کیا، اس میں دیکھیں 2 خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ مرد کا مہندی لگانا، جی، چاہے وہ اپنے ہاتھ پہ ٹکیا لگائے یا اپنے ناخن پہ لگائے یا انگوٹھے یا کسی انگلی پہ مہندی لگائے گا، تو مرد کا بطور زینت اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا اور اس کے ہاتھ مہندی سے رنگ جائیں تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ یہ مہندی کے ذریعے زینت حاصل کرنا اپنے ہاتھ اور پاؤں پر، یہ عورتوں کے لیے روا ہے، جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ اور دوسری خرابی یہاں پر یہ لازم آ رہی ہے کہ سالی جو ہوتی ہیں وہ غیر محرم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نکاح جس بھی آدمی کا کسی عورت سے ہوگا تو اس عورت کی جتنی بھی بہنیں ہیں بڑی یا چھوٹی، وہ سب کے سب اس کے حق میں غیر محرم ہیں۔ جب غیر محرم ہے تو غیر محرم عورت کے ہاتھ سے ہاتھ مس کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، صحیح، مصافحہ نہیں کیا۔ تو یوں کسی شخص کا اپنی سالی سے مہندی لگانے میں ایک یہ خلاف شرع کام بھی اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو اسی ضمن میں مزید یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض پیر صاحبان اپنے مریدوں کے ساتھ ساتھ اپنی مریدنیوں سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، جبکہ وہ مریدنیاں ان کی غیر محرم ہوں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ قصر کی جو مطلب کتنے حد ہے، اور اس کے علاوہ اگر ایک بندہ مطلب جاب کے سلسلے میں آبائی گاؤں سے مطلب وہ جاب والی جگہ پہ سیٹل ہو جائے، عارضی ریٹائرمنٹ تک رہے گا، تو اگر وہ اس دوران گھر جاتا ہے اپنے آبائی گاؤں جاتا ہے تو کیا اس پہ قصر نماز ہوگی یا کہ وہ مطلب پوری نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ جاب کرنے کے لیے کسی شہر یا ملک گیا اور وہاں پہ سیٹل ہو گیا، گھر وغیرہ لے لیا، جو بھی کر لیا، جیسے بیشتر بڑے شہروں میں اس کے قریب ترین شہر کے امپلائیز وہاں پہ آ کے نوکری کر رہے ہوتے ہیں، جس مثال کے طور پہ اگر حیدرآباد کا کوئی امپلائی کراچی میں آ کے سیٹل ہوئے، اس کو پتہ ہے کہ جب تک میری جاب ہے میں کراچی میں رہوں گا، مستقل بنیادوں پہ اس نے کراچی کو اپنا وطن نہیں بنایا، ٹھیک ہے، جب تک نوکری ہے وہ یہاں جب تک رہ رہا ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ حیدرآباد سے کوئی بھی مسافر یہاں پہ آتا ہے تو وہ چاہے اس کو 10 سال ہو جائیں، 20 سال ہو جائیں، 25-30 سال ہو جائیں، تب بھی کراچی اس کا وطن اصلی نہیں بنے گا۔ اب جب یہ حیدرآباد سے کراچی آئے گا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت ہے تو پھر یہ یہاں پر مقیم والی نماز پڑھیں گے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض اگر یہاں جماعت سے پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے چونکہ مقیم امام ان کو ملیں گے، اور اگر یہ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے تو ان کو 4 پوری پڑھنی ہوگی۔ اور اگر یہ ہر ہفتے اپنے حیدرآباد چلے جاتے ہیں تو ان کو پھر کراچی میں جو بھی 4، 5، 6 دن جو بھی ڈیوٹی کے ان کو ملیں گے اس میں یہ قصر کریں گے جبکہ یہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کا سوال جو تھا کہ اپنے آبائی گاؤں یا اپنے آبائی شہر جب کوئی آدمی جاتا ہے تو دیکھیں آبائی شہر یا گاؤں کو چونکہ وہ پیدائشی اعتبار سے کسی بھی آدمی کا وطن اصلی
तवल्लुद, जहाँ उसकी पैदाइश हुई है, जी उस जगह को अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत इस्लामिया ने उसका वतन असली करार दिया है। जी तो जब ये चाहे 20-25 साल के बाद भी अपने वतन असली पहुँचेंगे आबाई गांव, तो ये उनका वतन असली ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उन्होंने उस आबाई गांव को अपनी जाए पैदाइश से तर्क तवत्तुन ना कर लिया हो, उसका वतन असली होना ख़त्म ना कर दिया हो, पुख्ता इरादा ना कर लिया हो। और इनके सवाल से ज़ाहिर ये है कि ये एक जॉब के सिलसिले में ही सिर्फ दूसरे शहर गए हैं, और जब तक जॉब रहेगी तो वहाँ पे अपना मुकम्मल जो वक्त है वो गुजारेंगे। उसके बाद वापसी इन्होंने अपने आबाई गांव ही वापस आना है। जी तो इसका माना यह है कि इनका वो आबाई गांव, आबाई शहर इनका वतन असली ही रहेगा। तो जब भी ये चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 1 हफ्ते के लिए अपने आबाई गांव पहुंचेंगे, आबाई शहर पहुंचेंगे, तो इनको मुकम्मल ही नमाजें पढ़नी होंगी। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये अर्ज है, हर किसी जगह पे कुछ लोग मिलकर रहते हों, स्टूडेंट्स हों, वो अपने तमाम अखराजात आपस में मिलके करते हों, जो भी उनके किराए के खाने पीने के अखराजात हों, तो क्या अगर उनमें से किसी का कोई मेहमान घर से आ जाए तो क्या वो जो खाना सब ने मिलके पैसे देकर पकवाते हैं, क्या उसमें से वो मेहमान खाना खा सकता है, या सबसे बारी बारी या सबसे इजाजत लेनी होगी? जब तक सब इजाजत ना दें उसमें से मेहमान को नहीं खिला सकते। बराए करम रहनुमाई फरमा दें। ठीक है जी। देखिए माशाल्लाह, जब ये जितने भी अफराद हैं और वो सब के सब एक अपनी रकम की मखसूस मिकदार जमा कराते हैं ताकि उससे खाना पके, तो साथ ही साथ इन अफराद के लिए इतनी दुश्वारी नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। ये आपस में इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ कर दें कि अगर मेरा मेहमान कोई आ जाता है और मेहमान की भी तादाद भी कितनी हो, ये सब चीज़ तय कर लें कि अगर कोई मेहमान आ जाता है तो हम अपनी रकम, जमा शुदा रकम से जो भी खाना पकेगा वो किसी के भी मेहमान की मेहमान नवाजी में उस खाने को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबकी तरफ से अगर अलाउ है तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन बिल फर्ज अगर कोई कहता है नहीं भाई मैं तो नहीं, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा जो भी आपने मुश्तरका रकम से खाना तैयार किया है तो उसके हिस्से का जितना खाना बनता है उसको आप अलहदा कर दें, और बकिया जो अफराद इजाज़त देते हैं उनकी इजाज़त से मेहमान की मेहमान नवाजी की जा सकती है। ठीक है। मुफ्ती साहब, एक बात यह है कि खाने की बात चली है तो होटल जो है कराची में हमारे चाय वगैरह के होटल होते हैं, रोड्स पर होते हैं, चौरंगियों पर होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। तो वहाँ पे टेबल पे कभी कूलर रखे हुए होते हैं, कभी जग रखे हुए होते हैं, कभी जो है वो बोतल्स रखी हुई होती हैं पानी की, और वो खरीदी गई बोतल नहीं होती। तो अब वो पानी जो है वो चाय पीने आ रहे हैं तो वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, खाना खाने आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन आते जाते लोग जो है बिलखुसूस गर्मियों के अयाम में, अभी तो थोड़ी ठंड है पाकिस्तान के खित्ते में, लेकिन जब गर्मियों के अयाम होते हैं तो वो आते जाते लोग पी रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो कुल्लियाँ भी उससे कर लेते हैं। तो आया उसकी इजाज़त होगी या नहीं होगी? नॉर्मली तो यही है कि ये जो पानी का बंदोबस्त किया गया आता है जी, वो उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है कि जो बाकायदा इस होटल में कस्टमर की हैसियत से बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो फिर चले जाएंगे वो, तो उनके लिए इस तरह का एहतिमाम है। और अगर कोई चलता फिरता मुसाफिर आता है और पानी पी लेता है तो इसमें होटल के जो मालिकान हैं उनका उर्फ, उनका अंदाज क्या है ये देखना होगा। मना तो नहीं करते सब अब ये है कि अगर कोई मना नहीं करता और कोई चलता फिरता कोई आदमी, प्यास लग रही है, गर्मी भी है, तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी पिलाने के हवाले से हमारी जो हुकूमत है इसकी तरफ से इंतजामात गर्मियों के मौसम में बाकायदा किए जाते हैं, लोग अपने तौर पे भी सबील लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई एक आध गिलास पीने में मना नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कूलर का ठंडा पानी जो उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए रखा था, कोई आए और उसको बोतल से भरकर लेकर जाना चाहता है, तो ये समझ में आता है कि इसके लिए इसको परमिशन लेनी चाहिए। और अगर वो एक आध गिलास पी रहा है और समझ में आ रहा है प्यास कम आ रहा है और पानी पी लेगा फिर चले जाएगा, तो आम तौर पे इस पे तो कोई ऑब्जेक्शन कभी देखा नहीं। तो इसको यूँ देखें ना, अगर हम के बाज़ जगह पे दोनों पानी दस्तयाब होते हैं, टैप वाटर होता है, नल का पानी जो उमूमी तौर पर रखा जाता है, और दूसरा होता है कि वो बोटल्स जो होती हैं कंपनीज की मुख्तलिफ, वो भी होता है। तो अब वो बोतल निकाल के अगर पीना शुरू कर देगा ना, तो फिर तो उसकी तो रकम मांगते हैं बकायदा, चाहे वो कितनी ही छोटी बोतल, वो तो कस्टमर से भी उसकी रकम लेते हैं। यानी ना वो बिल्कुल लिहाज उसमें नहीं होता, और नहीं करना भी नहीं चाहिए, जाहिरी तौर पे देखा जाए तो कारोबार करने के लिए बैठे।
لیکن جو یہ جگوں میں کولرز میں ادھر ادھر پانی رکھا ہوتا ہے، یہ جو جیسے جواب آپ نے ارشاد ہاں، فرمایا، تو یہ جواب سمجھو اس کولر یا جگ کے حوالے سے تھا، جو باقاعدہ بوتلز وغیرہ جن جی کی قیمت وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں. تو اب جب یہ ٹیبل پہ آ گئی نا یہ بوتل، تو اب یہ بوتل جو کسٹمر ہیں جی یہ گویا ان کی ملکیت میں چلی گئی ہے. ٹھیک. اب یہ جو پینے والا جو بھی شخص ہے اس کو چاہیے کہ ان سے پرمیشن لے کر پھر وہ پانی پی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، کوئی اسلامی بھائی شرٹ ان کر کے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ ان کو کیسے سمجھائے، اور اگر کچھ کراہت نہیں ہے تو کیا چلے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، مجھ سے پہلے تو کیا حکم ہے اور انہیں کیسے سمجھائیں؟ ستر عورت نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے وہ چھپے ہوئے ہوں نماز میں. جی. اب لباس تو پہنا ہوتا ہے، پینٹ کے اندر شرٹ کو ان کر لیا جاتا ہے، لیکن رکوع سجود کے معاملات میں جن اعضاء کا چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کی حیت ایک ظاہر ہو رہی ہے، بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے. تو اس صورت میں شریعت کو یہ انداز پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسے میں یہی ہے کہ پیار محبت سے ہی ان کو سمجھایا جائے گا، شرعی احکام بیان کیے جائیں گے. اگرچہ ستر عورت یعنی وہ حصہ، اس کی رنگت، وہ کھال جسم نظر نہیں آ رہا، لیکن جس طرح کا آج کل لباس چل رہا ہے وہ بالکل اسکن فٹ لباس، تو اس کے اندر بسا اوقات یہ لازمی طور پہ پایا جاتا ہے کہ چھپائے جانے والے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. ایسی صورت میں ان اعضاء کی طرف اگرچہ وہ لباس میں ڈھکے ہیں ان کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا. دوسرے دیکھنا جائز نہیں ہے دوسرے کے لیے، تو پھر ایسا لباس پہننے کی شرعاً پھر ممانعت رہے گی. تو اس لیے اپنے لباس کو مکمل طور پہ ساتر بنائیں، پوشیدہ کرنے والا بنائیں. اس کے لیے بعض لوگوں کو دیکھا گیا جو احتیاط کرتے ہیں کہ وہ شلوار نہیں پہنتے، وہ پینٹ پہننے کے عادی ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ وہ شرٹ کو لمبا رکھتے ہیں، بعض کرتا استعمال کرتے ہیں، بعض کرتا استعمال کرتے ہیں. تو وہ اسی احتیاط کے پیش نظر کے بے ستری نہ ہو. ٹھیک. اور ویسے بھی لباس کا کام تو جسم کو چھپانا ہے، تو بہرحال اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. مجھے بڑا مزہ آیا، مفتی صاحب نے دو پہلو بیان فرمائے. ایک وہ کہ جو ایسا لباس استعمال کر رہا ہے اس کا بیان فرما دیا، اور دوسرا وہ کہ ظاہر سی بات ہے وہ معاشرے میں ہی پہن کے گھومے گا، پھرے گا، آئے گا جائے گا، اور جیسے مسجد کی بات ہو رہی تو مسجد میں آئے گا. تو دیکھنے والوں کو بھی بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، اور سمجھانے والوں کو بڑی حکمت عملی، بڑا پیار، بڑی محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ایک تو نمازی کم، مسجد میں آنے والے کم، اور پھر بعض اوقات جو عام افراد ہوتے ہیں جنہیں واقعی میں سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا اور وہ چوڑیوں کے گٹھ پر ڈنڈا مار کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو پھر بندہ یہی کہتا ہے اس پہ ایک اور مار دو تو کچھ بھی نہیں ہے. اگلی کال دیجیے. جناب مجھے پوچھنا یہ کہ خواتین کا ناک چھدوانا، کان چھدوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے جی. ناک کان چھدوانا کیسا ہے خواتین کا؟ ویسے پوچھنا چاہیے مردوں کا کیا ہے؟ مجھے دونوں کا ہی بتا دیں. دیکھیں اس میں ناک یا کان چھدوانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ان جگہوں پر زیور کا پہننا ہوتا ہے. ٹھیک. کہ وہ لونگ پہنیں گی ناک میں اور کانوں میں بالیاں پہنیں گی. جی. تو یہ زیور پہننے کی جگہ ہیں اور یہ عورتوں ہی کے زینت والی جگہوں میں سے ہے، تو اس کے چھدوانے میں کوئی شرعاً مذائقہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو ان اعضاء میں زیور کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ ان میں مردانگی کی مشابہت نہ ہو. ٹھیک ہے. مجھے ایک اور اسی میں شامل کر لیں کہ ادھر جو ہے نا، مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ سوراخ کراتے ہیں، اور پھر بالیوں کے اسٹائل کی کوئی چیز یا ٹاپس کے اسٹائل کی کوئی چھوٹی چھوٹی کیسے پہنتے ہیں تو میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں یہ خواتین میں اگر خواتین کے اندر ہے نا، تو خواتین میں جو بھی عرف، جس جگہ کا زیور پہننے کا جس انداز کا رواج ہے تو اس رواج کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے. اب جیسے ہمارے شہری زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو کان ایک ہی سوراخ اس میں ہوتا ہے جی، لیکن اگر ہم دیہات کی طرف جائیں تو وہاں پہلے ہوتا تھا ویسے مجھ سے، تو دیہات کی طرف چلے جائیں تو وہاں کی جو مسلم خواتین ہیں ان کے کئی سوراخ ہوتے ہیں. بالخصوص جو اندرون سندھ کی خواتین مسلمان ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوگا، شہری زندگی کچھ اور ہوگا، جہاں جیسا عرف ہے اس کے مطابق اس کی گنجائش ہوگی. لیکن ایسا انداز اختیار کرنا جو بالکل ہی نیا ہو اور اس کو دیکھنے سے عجوبہ ہی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ عجوبہ لگے، تو اس طرح اپنے آپ کو انگوش نمائی، انگلی اٹھانے والے انداز میں کوئی بھی انداز اختیار کرنا جس سے لوگ انگلی اٹھائیں کہ یہ کیا بن گیا، تو یہ شرعاً منع ہے. تو اگر آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی زیور خواتین پہن رہی ہیں اور وہاں وہ معروف کلچر ہے کہ خواتین یہاں پہنتی ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی، لیکن مرد حضرات کا کان چھدوانا،
کسی مرد کو ناک چھدوائے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن بعض مردوں کو کان چھدوائے ہوئے ضرور دیکھا ہے، اور وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بالی ڈالتے ہیں، اور عمومی اعتبار سے وہ سونے کی بالی بتاتے ہیں کہ یہ سونے کی بالی ہے۔ اور کیوں ڈالی ہے؟ کیونکہ ہم منت سے پیدا ہوئے تھے، ہم یعنی کہ اکلوتا ہی تھا، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، تو اماں ابا نے منت مانی تھی کہ اگر ہمارا بیٹا پیدا ہوگا تو ہم اس کے کان چھدوائیں گے اور منت اس کے بالی ڈالیں گے۔ تو شرعاً ایسی منت ماننا لڑکے کے حوالے سے جائز نہیں ہے، اور اگر منت مان لی تو اس میں عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تک یہ نابالغ تھا، ماں باپ نے اگر پہنایا تو وہ گناہگار ہوئے، اور اگر اب یہ بالغ سمجھدار ہو چکا ہے، اب یہ اسی منت کو برقرار رکھتے ہوئے اب یہ بھی صاحب اولاد ہو چکا ہے، یہ بھی اسی کو برقرار رکھ رہا ہے، تو یہ بھی ناجائز عمل ہے۔ اور رہا معاملہ مرد کا کہ وہ یہاں اگر مرد کوئی زیور پہنتا ہے تو مرد کو اس طرح زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مطلب اسی طریقے سے کیونکہ کان چھدوانے ہی کی بات چلتی ہے، جب عمومی طور پر علماء بتاتے ہیں کہ بھئی مرد کو جو ہے کان چھدوانا ہے، ناک چھدوانا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ بھی چھدوانا جائز نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے وہ کرتے ہیں ٹاس پہن لیتے ہیں، ایسے کہ جو چھدوانا نہیں پڑتا، کان میں سوراخ نہیں ہوتا لیکن وہ آٹومیٹیکلی چپک جاتا ہے کان پہ۔ ٹاپس بچیاں جو پہنتی ہیں خواتین عام طور، یعنی وہ چھدا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، کان کلپ سا ہوتا ہے وہ۔ جی تو دیکھیں اس میں یہی ہے کہ یہ جو انداز ہے زینت کا، تو زینت زیبائش کا یہ انداز خواتین کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب خواتین کے ساتھ مخصوص ہے تو اب کوئی بھی مرد چاہے وہ کان چھدوا کے بالی پہنے یا کوئی ٹاپس پہنے جس کے اندر کان چھدوانے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ کلپ سا ہوتا ہے، وہ کان کی لو پہ چپک جاتا ہے، تو یہ چونکہ عورت کے ساتھ ایک مخصوص انداز ہے، اور کوئی بھی آدمی جب اس انداز کو اختیار کرے گا نا تو اس کو عورت سے مشابہت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور جب کوئی آدمی عورت کے مخصوص انداز کو اپنائے گا اور مشابہت کرے گا تو حدیث مبارکہ میں ایسے مردوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح ان خواتین پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے کہ جو مردانی وضع کو اختیار کرتی ہیں، جو انداز مردوں کے ساتھ مخصوص ہے اس انداز کو اگر کوئی عورت اختیار کرے گی اور مشابہت کرتے ہوئے تو عورت پر بھی ایسے ہی لعنت کی وعید فرمائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے مطلب کچھ جو ہے ہمارے پاس ٹیکس میسیجز آئے، سوالات ہیں، یہ بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلے ایک مختصر جواب ارشاد فرما دیں، پیچھے وہ مردوں پر مہندی، مردوں کے ہاتھوں وغیرہ پر مہندی لگانے کا معاملہ ڈسکس ہوا تھا، تو ایک سوال آیا کیا اوبٹن مرد لگا سکتے ہیں؟ اوبٹن چونکہ مہندی نہیں ہے اور یہ ایک رنگت کو نکھارنے کے لیے، جلد کو نکھارنے کے لیے استعمال، جلد سے میل کچیل کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جبکہ لگوانے کے اندر کوئی خلاف شرع کام نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے مختلف طلاق جو ہے وہ حالت حمل میں واقع ہو جاتی ہے؟ حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ ایک مس کانسیپٹ ہے جو ہماری عوام میں پایا جاتا ہے کہ بھائی وہ واقع نہیں ہوتی، اور اس میں جو انداز اختیار کیا جاتا ہے نا، دارالفتہ میں آتے ہیں جی ایسا ایسا ہو گیا، اب بڑے آہستہ سے کہہ رہے تو مفتی صاحب وہ حمل سے بھی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق نہ ہونے کا فتویٰ آئے گا۔ دیکھیں طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے، بیدہی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کھولنا یہ آدمی کے ہاتھ میں دی گیا ہے، تو اب وہ جس حالت میں بھی طلاق دے گا نا تو وہ طلاق واقع ہو رہی ہے۔ عورت امید سے ہو، نارمل کنڈیشن میں ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، سنتی ہو، نہ سنتی ہو، ہوش میں ہو، بے ہوشی میں ہو، عقل میں ہو، یا وہ خود جنون کی کیفیت میں ہو، اس سے عورت کے کسی وصف سے طلاق کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت یوں ہوگی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اور یہ کانسیپٹ اس قدر عام ہے عوام میں کہ واضح قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے کتنا ہماری ایک دوری، اس کے مفہوم اور اس کے حکم سے کتنی دوری کا نتیجہ ہے کہ سورہ طلاق 28ویں پارے میں سورہ طلاق ہے، طلاق کے بہت احکام، میجر احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں عورتوں کی عدتیں بیان کی گئی ہیں، ان عدتوں میں مختلف احوال والی عورتوں میں سے ایک حال عورت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حمل سے بھی ہوتی ہے، تو جب کبھی عورت حمل سے ہوگی تو اس کی قرآن عدت بیان فرما رہا ہے، کون سی صورت میں؟ سورہ طلاق میں۔ تو جب طلاق ہونے والی عورت امید سے ہو اور اس کو طلاق ہو جائے تو قرآن اس کی عدت بیان فرما رہا ہے، اور عدت ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، بعد کے حکم، طلاق کے بعد کا ایک حکم ہے، طلاق واقع ہوگی تو عدت، طلاق واقع ہوئی ہے جبھی تو قرآن عدت بیان فرما رہا ہے، اور عدت کیا ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ جو حمل والیاں ہیں
ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچوں کی پیدائش سے فارغ ہو جائیں، ٹھیک، تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے جی. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ کا فیضان فرض علوم میں کورس ہوا تھا حضور سن 2016 میں، تو اس میں مسافر کے احکام آپ نے ماشاءاللہ ایک موضوع رکھا تھا. کیا میں اس کو لکھ کر رجسٹر کے اندر وہ میں اوروں کو مطلب کہ بیان کر سکتا ہوں؟ اس کی اجازت ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں اس میں جو مینو ان جو بیان کیا گیا آپ نے وہی لکھا ہے یا جو آپ نے سنا سمجھا وہ آپ نے نوٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو دونوں چیزوں کا فرق ہو سکتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو مایہ ناز کتاب نماز کے احکام میں اس کے اندر ایک رسالہ ہے مسافر کی نماز. جی بالکل ایسے ہی. آپ وہ رسالہ خود بھی پڑھیں سمجھیں اور اس کو آپ آگے پیش کریں گے نا تو انشاءاللہ اس میں جس کو بھی دیں گے ایک منظم انداز میں وہ تحریر ہوگی. ورنہ کسی کے بیان کو جب آپ اس کو لکھنا چاہیں گے نا ٹائپ کرنا چاہیں گے تو وہ لکھا ہوا اس میں اتنی شاید سمجھنے میں دشواری ہوگی. جو آڈیو یا ویڈیو ہوتی ہے نا اس کو سننے یا دیکھنے میں لطف ہوتا ہے، اس کا جو لطف ہے وہ اس کی ساری گفتگو کو ریٹن میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تحریر کا الگ اسلوب ہے اور گفتگو کا الگ معیار ہے. تو مفتی صاحب نے بڑی درست بات ارشاد فرمائی. یقیناً مفتی صاحب نے مسائل بیان کیے اور آپ کا جذبہ بھی مرحبا کہ آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بہت آسان اور اتھینٹک ذریعہ مفتی صاحب نے بتا دیا. امیر اہل سنت کا مایہ ناز تصنیف ہے، بہت پیاری تصنیف ہے، مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے اور اس میں 12 رسائل شامل ہیں جس میں غسل کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، نمازوں کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے نماز جنازہ کا طریقہ ہے، مسافر کی نماز کا طریقہ ہے، نماز عید کا طریقہ ہے اور قضا نمازوں کا طریقہ ہے. یہ بہت زیادہ قصر نماز یعنی مسافر کی جو نماز آتی ہے وہ، اور قضا نماز ہے، قضا عمری کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اب توبہ کی توفیق دی اور ایک عمر ایسی گزر گئی کہ جس میں نمازیں نہیں پڑھی تھی اور اب چاہتے ہیں کہ انہیں دہرا لیا جائے. تو اس کے لیے میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ یہ کتاب یا تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مختلف زبانوں میں دستیاب ہے، یا پھر آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے خرید فرما لیں. اور 2 کتابیں لگے ہاتھوں اور بھی عرض کرتا چلوں. ایک ہے اسلامی بہنوں کی نماز، تو وہ یوں ضروری ہے کہ اسلامی بہنوں کے کچھ مسائل طہارت کے اور نماز کے جدا ہیں، تو وہ اس میں اسلامی بہنوں کی نماز میں اضافی طور پر ہیں. اور ایک رسالہ ہے مجلس دارالفتہ اہل سنت کی پیشکش ہے طلاق کے آسان مسائل، تو یہ بھی پڑھیں. اللہ نے چاہا تو پڑھیں گے تو تھوڑا جو ہے آپ کو اس کی حساسیت کا اندازہ ہوگا کہ طلاق کن کن طریقوں سے واقع ہو جاتی ہے. اس لیے نہیں عرض کر رہا میں آپ کو طلاق والا رسالہ کہ آپ پڑھ کر جو ہے حکم لگانا شروع کر دیں، بلکہ آپ جب کسی چیز کی پڑھتے ہیں نا کہ اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ کو اویئرنیس ملتی ہے، آپ کی ایک حساسیت جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اس بارے میں مجھے گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. جیسے آپ کے گھر پہ میڈیسن ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوا تو خود سے تو میڈیسن نہیں دیتے نا، آپ کو اندازہ ہے کہ اگر غلط ٹیبلٹ کھلا دی، غلط کیپسول کھلا دیا میں نے، غلط سیرپ پلا دیا میں نے، تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے. تو بہرحال یہ رسالہ پڑھیں اور وقت سے پہلے پڑھیں. ایک کال مزید شامل کرتے ہیں. جی مردوں کے چہرے پہ داغا لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اگلی کال دیجیے. میرا سوال ہے حاج، میں ضلع بہاولپور سے لاہور ڈیوٹی کرتا ہوں، ڈرائیونگ کرتا ہوں. مجھے کبھی کبھی گجرانوالہ جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے مجھے شارٹ کٹ نماز پڑھنی پڑے گی، 1-2 دن کے لیے رہتا ہوں، یا مجھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ اگر شارٹ کٹ پڑھنی پڑے گی تو پھر میں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں یا اکیلا پڑھوں؟ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا جی، پیارے محترم ہمارے سائل جو ہے بہاولپور میں رہائش ہے، لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور سوال تو آپ کو یقیناً واضح ہے، مفتی صاحب اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے. لیکن قصر نماز کو میرے اپنا ناقص فہم ہے کہ شارٹ کٹ نہ کہا جائے، اگرچہ کسی نہ کسی زاویے میں جا کے شاید درست بھی ہو مفتی صاحب، لیکن سننے میں مزہ نہیں آ رہا. اصل میں ان کی جو فیلڈ ہے نا جی، یہ اس فیلڈ کے الفاظوں میں سے شارٹ کٹ راستہ لیتے ہوں گے اور لانگ روڈ کو چھوڑ دیتے ہوں گے. تو بہرحال دیکھیں شارٹ کٹ کا لفظ مناسب نہیں ہے. جو شریعت مطہرہ نے الفاظ مسافر کی نماز کے حوالے سے نا قصر کرنا، ٹھیک ہے، قصر کا مطلب کمی کرنا، تو وہ کمی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ فرائض جو 4 رکعت والی نمازیں ان میں 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھنا، ظہر، عصر اور عشاء میں. ٹھیک ہے. بقیہ جو مغرب کی نماز 3 ہی پڑھی جائیں گی، فجر کی 2 ہی پڑھی جائیں گی، سنتیں چاہے ظہر کی، عصر کی، عشاء کی ہوں تو وہ 4 ہی
جو پڑھی جائیں گی ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی جی. تو اب ان کا جو سوال ہے کہ میں قصر کرنی ہے تو قصر کرنے کا جب حکم ہوگا تو کیا جماعت سے پڑھیں یا اکیلے پڑھیں؟ تو اگر جماعت شرعی ضابطوں کے مطابق بالکل صحیح ہے اور کوئی نماز امام کے اندر کوئی شرعی خامی نہیں ہے جی. تو ان کے پیچھے جب آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ 4 ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر کبھی ظہر کی نماز مقیم امام کے پیچھے آپ ویسے مسافر ہیں لیکن مقیم امام کے پیچھے آپ کو ایک ہی رکعت ملی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 1 رکعت اور پڑھ کے 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، آپ کو 4 پڑھنی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور جب جماعت آپ کو مل رہی ہو تو اکیلے نماز پڑھنے کی صورت میں آپ جماعت کے ثواب سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ جماعت ہی کو فوقیت دیں گے. اور اگر کبھی جماعت نکل گئی، آپ اس ٹائم اپنے ڈرائیونگ سے فارغ ہو کے جب پہنچتے ہیں تو جماعت ہو چکی ہے اور آپ مسافر ہیں تو آپ کو قصر کرنی ہے فرائض میں. سنتیں آپ کے پاس وقت ہے، گنجائش ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے آپ کو، تو آپ سنتیں بھی پڑھیں، 4 ظہر کی پڑھیں. پھر جب فرض ادا کریں گے تو وہ 4 کے بجائے آپ 2 رکعت فرض ادا کریں. سنت موقدہ پڑھنے کا وقت ہے تو ضرور سنت موقدہ پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم بالکل کم ہے تو پھر اس صورت میں سنت موقدہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. مفتی جو پیچھے ہماری کال تھی، پیچھے جو اس کال کے ساتھ آئی، وہ سوال یہ تھا کہ مردوں کا تھریڈنگ کروانا، یہ جو خط بنواتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے کہ وہ ریزر وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بلیڈ استعمال کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دھاگا استعمال کرتے ہیں ایک طریقے سے اور وہ بالوں کھیڑ لیتے ہیں. عورتیں جس طرح وہ بالوں کو دور کرتی ہیں تو اس کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ اگر خط بنوانے کی جو شرعی مقدار ہے کہ جو گال اور رخسار کے اوپر کے جو بال ہیں اگر ان کو وہ نیچے تک جہاں تک داڑھی ہے اس حد تک اگر وہ دھاگے کے ذریعے تھریڈنگ کرواتا ہے تو شرعاً مرد کے لیے بھی اس کی اجازت ہے. یعنی جتنا خط بنوانا ریزر سے جائز ہے اتنا تھریڈنگ کے لیے ذریعے بھی جائز ہے. اصل میں وہ کھیڑنے کا عمل جو ہے نا وہ زیادہ مفید رہتا ہے کہ اس کے ذریعے بال کچھ لمبے ٹائم کے بعد پھر ظاہر ہوتے ہیں اور اگر بلیڈ لگائیں گے تو پھر وہ 2-1 دن میں پھر نمودار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال جائز ہے. جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. جی میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں وہ ہے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی جو چانے جسے کہتے ہیں بال اترواتے ہیں فرسٹ ٹائم، تو وہ 7 دن ضروری ہے یا اس میں 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ ہم ذرا کر رہے ہیں کہ 2 دن بعد ذرا فرائیڈے کا دن آ جائے گا، جمعہ مبارک ہوگا، تو اس حوالے سے یہ میں نے پوچھ رہا تھا. اچھا جی، فرائیڈے آ جائے گا اور آپ کے علاقے میں یا آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پہ چھٹی ہوگی تو جو جن دوستوں کی دعوت کریں گے وہ آسان ہو جائے گا. جی مفتی صاحب، اگر یہ عقیقے کی ایک صورت بنا رہے ہیں نا تو بہتر یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو جیسے بچے کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے تو اتوار کا دن 7واں بنے گا تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اس عقیقے والے دن ہی بچے کے سر سے جو پیدائشی بال ہوتے ہیں ان کو منڈوایا جائے اور بچے کے سر پر زعفران کو ملا جائے اور جو بال اس کے سر سے جدا ہوں گے ان بالوں کا وزن کر لیں اور جتنے گرام اس کے بال بنے اتنے گرام کی چاندی یا چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ صدقہ کرنا بہتر ہے. مزید اگر اس بارے میں تفصیل جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، تو اس کے اندر مزید اس حوالے سے احکامات موجود ہیں. اب جس ان کا سوال ہے کہ ہم جمعے کے دن یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جمعے کے دن کرنے میں ہمیں 2 دن لیٹ ہو جائیں گے تو شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی 7ویں دن سے پہلے بھی اگر بچے کے سر کے بال جدا کروا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان بالوں کو جب جدا کر لیں گے تو ان کو بہتر یہ ہے زمین میں دبا دیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، چاندی یا زعفران بہت مہنگی ایکسپینسیو ہے، ہر کوئی افورڈ کر سکے ضروری نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے افراد ہیں، تو اگر زعفران افورڈ نہ کر پائے تو وہ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے لیے چاندی لے کے صدقہ کرنا دشوار ہے، وہ اندازے سے اس کی رقم صدقہ کر دے تو بھی درست ہے. یہ امور ہے مستحبات میں سے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بالکل بھی صدقہ نہیں کرتا تو شرعاً اس پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ اس نے یہ کام نہیں اور اگر عقیقہ ہی نہ کرے، مختصر جواب اگر ہو جائے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن عقیقہ کرنے کے فوائد جو ہے نا وہ آپ عقیقے کے بارے میں سوال جواب جب رسالہ پڑھیں گے نا تو آپ کا خود ہی دل چاہے گا کہ میں اپنے بچے کا عقیقہ کروں. چلے جی، وقت ختم ہوا. اللہ رب العزت ہمیں دعوت اسلامی سے
وابستہ رہتے ہوئے خوب خوب علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.